الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. وہ پہلے کا مسلمان تھا، وہ جاتا تھا جنگ میں قرآن اور شمشیر لے کر. اور پہلے کا مسلمان تھا جو جاتا تھا جنگ میں قرآن اور شمشیر لے کر. یہ آج کا مسلمان ہے جو جاتا ہے فلم پہ بیٹی اور شمشیر لے کر. حضرات محترم، 3 قسم کی خوبیوں والی خواتین کو اللہ بڑی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. ان خواتین کو ان کی خوبیوں کو جو خواتین کے اندر ہے اللہ اسے بڑی پسند فرماتا ہے. پہلی خوبی پردہ. پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے، حیا کسی بھی خاتون کا ایسا زیور ہے، پاکیزگی اور پاک دامنی کسی بھی خاتون کا ایسا حسین سنگم ہے کہ اللہ اس خاتون کو محبت بھری نظروں سے مسکرا کر دیکھتا ہے. اور دوسرا، اس خاتون کو اللہ پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، جو اپنے شوہر سے بے لوث محبت کرتی ہے، جو اپنے خاوند سے بے انتہا محبت کرتی ہے. اور تیسری، اس خاتون کو اللہ پسند فرماتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکتی ہے، سر بسجود ہوتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتی ہے. ایسے خواتین کو اللہ مسکرا کر دیکھتا ہے اور اللہ پسند فرماتا ہے. آپ کو یاد دلاؤں، آپ کو سوچنا ہوگا، اے میری عورتوں، اے میری ماں اور بہنوں، سوچو کل کیا ہوگا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ پوچھ بیٹھے ہیں کہ کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا، کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم نے پردہ نہ کی، تم نے حیا کی چادر نہ اوڑھی، تم نے آنکھوں میں حیا کا کاجل نہ لگایا، تم نے سروں پر پاکیزگی کا دوپٹہ نہ اوڑھا، تم نے اپنی نگاہوں کو نیچی نہ کی اور پردے سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کیا. کیا کہوں گی اس وقت؟ دیکھیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ آج ہماری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو اتنا سجتی ہیں، اتنا میک اپ کرتی ہیں، اتنا بناؤ سنگار کرتی ہیں. قسم خدا کی تمہارا یہ سجنا، تمہارا یہ سنورنا، تمہارا یہ میک اپ سب برائی ہے، گناہ ہے. اور تم اس لیے سجتی ہو، تم اس لیے سنورتی ہو، تم اس لیے نکھرتی ہو، دوسرا دیکھ کر آکرشت ہو، کسی منچلے کی نگاہ تمہاری جانب پڑے، برائیوں کو دعوت دیتی ہو، فحاشی کو دعوت دیتی ہو. قسم خدا کی عورتوں کا سنگار کرنا اور سجنا سنورنا سختی سے منع کیا گیا ہے. اگر سجنا ہے، اگر سنورنا ہے، اگر زینت اختیار کرنی ہے، اگر تھوڑی بہت میک اپ کرنا ہے تو صرف اپنے شوہر کے لیے سجو، اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنو، اپنے شوہر کے لیے سنگار کرو. اور یاد رکھو، جو عورت بے پردہ ہوتی ہے، جو عورت بے شعور ہوتی ہے اور جو بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے، اس بے پردہ عورت سے شیطان خوش ہوتا ہے. اس کی بے پردگی سے، اس کی بے حیائی سے
اس کی برائی سے کون خوش ہوتا ہے؟ جب عورت بے پردہ ہوتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور جب یہ بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے، گھر کی زینت رہنے والی عورت باہر کی زینت بنتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور عورت اگر با پردہ ہو کر حیا کا چادر اوڑھ کر پاک دامنی اور نیک نیتی اور پاکیزگی کا دوپٹہ اوڑھ کر نقاب اور حجاب میں اپنے آپ کو زیب تن کر کے با پردہ ہو کر نکلتی ہے تو رحمان خوش ہوتا ہے۔ اب ڈیسائیڈ تم کرو، فیصلہ تم کرو، اے عورتوں، اے خواتین، اے عورتوں، اب تم بے پردہ ہو کر، اب تم بے پردہ ہو کر شیطان کو خوش کرنا چاہتی ہو یا پردے میں رہ کر، نقاب میں رہ کر، حجاب میں رہ کر، حیا کا چادر اوڑھ کر رحمان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ اپنے بہت انمول ہیں، یہ عورتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ اپنے وقار کو سمجھیں، آپ اپنی منزلت کو سمجھیں۔ عورتیں سکون کی چیز ہے، قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ آپ ایک دوسرے کا پیار کا، محبت کا، وفا کا لباس بن جائے اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے اور اپنے آپ کو برائیوں سے، غلط حرکتوں سے بچائیں اور اپنے شوہر کے ساتھ محبت کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اگر سجنا ہے، زینت اختیار کرنی ہے تو صرف اور صرف شوہر کے لیے، اور بے پردگی سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب آئیے